وأنزلنا من السماء ماء طهورا۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام کا بے شکر احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو اس مبارک مہینے میں صحت و عافیت عطا فرمائی اور روزے اور دیگر عبادات کی توفیق عطا فرمائی۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ مولا کریم جس طریقے سے تو نے توفیق عطا فرمائی ہے اسی طرح سے ہماری ٹوٹی پھوٹی چھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ سب سے پہلے درس میں طہارت، پاکی، پاکیزگی، صفائی ستھرائی کی اہمیت اور ضرورت کے متعلق باتیں چلی تھی۔ چونکہ انسانی زندگی کا ایک اٹوٹ اور بہترین حصہ صفائی ستھرائی، طہارت، پاکیزگی، تزکیہ نفس، جسمانی طہارت، یہ ساری چیزیں اٹوٹ حصہ ہے۔ اور ایک انسان لاکھ خوبصورت ہو، اگر اس کے یہاں نظافت، صفائی ستھرائی نہیں ہے تو پھر اس کی خوبصورتی بیکار، ہیچ اور بے سود ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی نے طہارت و پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کے جو ذرائع رکھے ہیں وہ اولا اور سب سے بڑا ذریعہ پانی ہے، جس سے عمومی طور پر صفائی ستھرائی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو آج کے درس میں ہم ذکر کریں گے کہ پانی کے علاوہ کون کون سی چیزیں ہیں جس سے انسان طہارت حاصل کر سکتا ہے، نظافت حاصل کر سکتا ہے، پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پانی پاک کرنے والا پاکیزہ پانی عطا فرمایا، نازل کیا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور ہم نے تمہارے اوپر آسمان سے پانی نازل کیا، پانی برسایا تاکہ تم اس سے پاکیزگی، طہارت حاصل کرو۔ جسمانی طہارت اور نظافت، صفائی ستھرائی پانی سے اور اس کے علاوہ دیگر جو چیزیں ہیں اس سے حاصل ہوتی ہے، مگر دلی طہارت جو حاصل ہوتی ہے انسان کے ایمان سے، اس کے تقوی سے، اس کی پرہیزگاری سے اور اس کے اسلام سے دلی تطہیر ہوتی ہے، یعنی دل کی صفائی اور ستھرائی ہوتی ہے۔ اگر جسم نظیف ہے، صاف ہے، ستھرا ہے، پاک ہے، چمکیلا ہے، خوبصورت ہے، مگر دل شرک و کفر اور ضلالت کی، بدعات کی نجاستوں سے پلید اور گندا ہے تو انسان لاکھ سوال بن جائے، وہ صاف ستھرا ظاہری تو ہوگا، باطنی صفائی اس کی نہیں ہوگی۔ باطنی صفائی اس کے ایمان، اللہ پر ایمان لانے سے، رسول کی اطاعت میں ہے اور عقیدہ توحید میں ہے کہ دل کی صفائی اور ستھرائی ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے پانی بہت بڑی نعمت پانی کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا ہے، اور عام طور پر پانی پاک ہے اور ہر پانی استعمال کے لائق ہے، چاہے دریا کا ہو، سمندر کا ہو، کنویں کا ہو، نل کا ہو، ہینڈ پائپ کا ہو، کہیں کا بھی ہو۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن ماجہ کے اندر مروی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الماء طہور لا ينجسه شیء، پانی پاک ہے اور اس کو کوئی چیز نجس نہیں کر سکتی، اس کو کوئی چیز پاک نہیں کر سکتی ہے۔ تو عام طور پر سادہ پانی پاک ہے اور اس سے انسان پاکیزگی، طہارت کسی بھی صورت حاصل کر سکتا ہے۔ پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ چونکہ پانی ناپاک بھی ہو سکتا ہے،
تو پانی کب پاک ناپاک ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا ينجس شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه۔ حدیث مبارکہ میں اس بات کی وضاحت فرمائی کہ پانی کب ناپاک ہوگا، پانی کب ناقابل استعمال ہوگا، پانی استعمال کے قابل کب نہیں رہے گا۔ پہلے تو فرمایا کوئی چیز پانی کو ناپاک نہیں کر سکتی مگر اس چیز پر تین چیزیں غالب آ جائیں، تین چیزیں پائی جائے، تین چیزیں بدل جائے تو ایسی صورت میں پانی استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ علاریہ، کہ اس کی بو بدل جائے، نجاست گر جائے، گندگی گر جائے، پانی میں غلاظت گر جائے، اس کے اندر اس کی بو تبدیل ہو جائے، پانی کے اندر نجاست اور گندگی کی بدبو آنے لگے تو ایسی صورت میں وہ پانی ناقابل استعمال ہے۔ وطعمہ، اور اس کا ذائقہ، اس کی لذت، اس کا ذائقہ جب بدل جائے، پانی کا ایک الگ ذائقہ ہے، اس کی فطری ذائقے سے اگر تبدیل ہو کے جو چیز اس میں گری ہے، نجاست ہے، گندگی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پانی ناقابل استعمال ہوگا۔ وَلَوْنِهِ، ایک نجاست گر گئی، گندگی اس کے اندر، اب اس کا جو ہے رنگ ہی بدل گیا، چلو بدبو نہیں آ رہی ہے، اس کا ذائقہ نہیں بدلا ہے مگر اس کا رنگ بدل گیا، تو ایسی صورت میں وہ پانی ناقابل استعمال ہے۔ اور گرچہ یہ حدیث، یہ روایت ضعیف ہے مگر اس پر علماء محدثین کا اجماع ہے، اور صحیح ترین بات یہی ہے کہ جب پانی کا اوصاف ثلاثہ جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا، اس کی خوشبو، اس کا ذائقہ، اس کا رنگ اگر بدل جاتا ہے، یہ تین صفات اس میں تبدیل ہو جاتے ہیں، تینوں میں سے کوئی ایک صفت آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ پانی ناقابل استعمال ہوگا۔ اس کے بعد رہی بات، یہاں قابل وضاحت بات یہ ہے کہ آدمی بعض دفعہ پانی میں کچھ ایسی چیزیں ملائی جاتی ہے جو خوشبو کے لیے ہے یا پھر جو ہے اس کی صفائی ستھرائی کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں جیسے میت کو لہلانے کے لیے بیل کی پتی ہے، کافور ہے اور دوسرے خوشبوجات استعمال کیے جاتے، تو ایسی صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ اگر اس میں گندگی وغیرہ گر جائے اور یہ تینوں چیزیں اس میں آ جائے تو پھر ایسی صورت میں وہ ناقابل استعمال ہے۔ البتہ اس میں جو ہے شیمپو استعمال کیا جائے، سرف استعمال کیا جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا بلکہ پانی قابل استعمال ہوگا، کافور وغیرہ، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو غسل دیا جا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ تم لوگ چاہو تو بیل کی پتی ڈال دو، آخر میں جو کافور وغیرہ ڈال کر کے نہلاؤ۔ تو اس طریقے سے پانی کے اندر یہ چیزیں ڈالی جا سکتی ہے۔ رہی بات کہ پانی میں اگر کیڑے مکوڑے گر جائیں، عام طور پر کیڑے مکوڑے گر جائیں، پتنگے وغیرہ گر جائیں، بچھو وغیرہ گر جائیں، تو ایسی صورت میں پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ پانی سے اس چیز کو نکال کر کے، کیڑے مکوڑے کو نکال کر کے پانی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں بلی پانی پی لے تو بلی کا جھوٹا پاک ہے، بلی کا اگر بلی پانی پی لے اس برتن سے تو پانی ناپاک نہیں ہوگا، قابل استعمال ہے۔ اور باقاعدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کے پانی کو بلی نے پیا اور آپ نے اسی پانی سے پھر وضو کیا، بعض صحابہ نے بھی ایسا کیا۔ تو غرض یہ کہ بلی اگر پانی منہ ڈال دے اس میں تو ناپاک نہیں ہوگا۔ البتہ اتنا دیکھا جائے گا کہ کہیں اگر ابھی تازہ ترین چوہا شکار کر کے آئی ہے بلی اور ابھی منہ ڈال دیا اس میں گندگی لگ گئی تو ایسی صورت میں وہ ناقابل استعمال ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے کہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، گڑھے ہیں، کنویں ہیں، پانی بہت دنوں تک وہاں جم جانے کی وجہ سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا بھی حکم یہ ہے کہ وہ جمع ہوا پانی جس میں گندگی نہیں ہے، غلاظت نہیں ہے، البتہ بہت دنوں تک رہنے کی وجہ سے کنویں میں جو پانی ہے وہ پانی کا رنگ بدل جاتا ہے، یا پھر کسی گڑھے وغیرہ تالاب وغیرہ میں پانی ٹھہرے رہنے کی وجہ سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ پانی قابل استعمال ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ پانی کے علاوہ کئی چیزیں ہیں جس سے
طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پانی ہی سے طہارت حاصل کیا جائے. اگر اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کسی کی جوتی میں اگر گندگی لگ جائے، کسی کی جوتی میں گندگی لگ جائے تو ایسی صورت میں وہ زمین میں رگڑ دے گا، زمین میں مٹی میں رگڑ کر کے صاف کر لے گا، اس کا جوتا پاک ہو جائے گا، اس میں پانی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے آدمی کے کپڑے میں بعض دفعہ جو ہے منی لگ جاتی ہے، یا جو ہے عورتوں کے پیریڈز کے جو خون ہوتے ہیں وہ لگ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو خرچ دینے کے بعد ناخن سے سوکھ جاتا ہے اور پھر اس کو ناخن سے خرچ دے، اس پر پانی بہا دے تو وہ کپڑا صاف ہے. اس طرح سے ایسی صورت میں بھی طہارت حاصل کی جا سکتی ہے. اس کو ناخن سے خرچنے کے بعد نارمل پانی بہا دے، ہلکا رگڑ دے بس. اگر اس میں دھبا بھی رہ جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو بھی وہ کپڑا قابل استعمال ہے اور وہ پاک ہو گیا ہے. اسی طریقے سے دودھ پیتے بچہ، ہمارے یہاں عورتوں کا بڑا مسئلہ رہتا ہے اور بہانہ کرنے میں بہت آگے بھی رہتے ہیں کہ بچے پیشاب کر دیتے ہیں، ہم کیسے نماز پڑھیں. اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر شیر خوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، دودھ پینے والا بچہ ہے، اگر بچے نے پیشاب کر دیا دودھ پیتے بچے نے، اس پر صرف پانی کا چھینٹا لگا دینے سے وہ پاک ہو جائے، سارا بہانہ ختم. پانی کا چھینٹا مار دے، دودھ پیتا بچہ ہے کہ ہم نے گود میں لیا پیشاب کر دیا، پانی کا چھینٹا مار دے بس باقی سی حاصل ہو گئی، پاک ہو گیا کپڑا، ناپاک نہیں ہوگا. البتہ کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے نواسے حضرت حسن نے بھی ایک دفعہ آپ کے ساتھ ایسا ہی کیا، اور کئی روایات اس طرح سے ہے آپ گود میں لیے بچے کو اور جو ہے پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگایا، چھینٹا مار دیا، پاک ہو گیا. البتہ اگر بچی ہے، دودھ پیتی بچی ہے، تو ایسی صورت میں بچی پیشاب کر دے تو شریعت کا یہ حکم ہے. اب اس کی علت، حکمت، مصلحت اپنی جگہ پر ہے، مگر شریعت کا یہ حکم ہے کہ دودھ پیتی بچی ہے، پیشاب کر دیا تو ایسی صورت میں پانی بہا دے، پاک ہو گیا، کپڑا صاف. بچہ ہے تو صرف چھینٹا مار دے، بچی ہے تو پانی بہا دے، کپڑا صاف ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب سارا بہانہ ختم. اسی طریقے سے زمین کو پاک کرنے کا طریقہ، زمین میں کہیں جو ہے کسی نے پیشاب کر دیا، کتے نے پیشاب کر دیا، ویسے عام طور پر ماکول اللحم جانور جس کا گوشت کھایا جائے، ایسے جانور کا پیشاب وغیرہ ناپاک نہیں ہے. پیشاب کر دے تو کوئی بات نہیں ہے، چھینٹا پڑ جائے تو کوئی بات نہیں. البتہ کتے وغیرہ ناپاک جانور ہے جس کا گوشت وغیرہ نہیں کھایا جاتا ہے، جو ناپاک جانور ہے، ایسا جانور اگر پیشاب کر دے، آدمی پیشاب کر دے تو ایسی صورت میں اس کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جس جگہ پر پیشاب کیا اس جگہ پر پانی بہا دے، جیسا کہ وہ بڑی معروف روایت مسلم شریف کی ہے کہ ایک دیہاتی آدمی آیا مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ دوڑے مارنے کے لیے، اللہ کے رسول کا ٹھہر جاؤ مارنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد حکم دیا کہ بھائی اس پر جو ہے ایک بالٹی پانی بہا دو، اور بیچارے نے پیشاب کر دیا تھا، پانی بہا دیا، اب پاک ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا دیا، اس بیچارے کو بہت اچھا لگا، اس نے ایمان قبول کر لیا، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے لیے دعا کی، باقی لوگوں کے لیے دعا نہیں کیا. اس لیے دعا نہیں کی کہ باقی لوگ مارنے کے لیے جھڑتے تھے، مارنے کے لیے لگتے تھے، اور اللہ کے رسول نے کہا ٹھہر جاؤ، مارنے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کی یہ شفقت اور نرمی دیکھ کر کے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا بھی کیا اور آپ پر ایمان بھی لایا. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اس جگہ پر پانی بہا دیا جائے اور وہاں سے گندگی ظاہر ہو جائے، صاف ہو جائے، گندگی نہ بچے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس جگہ پر اس جگہ کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے. اب یا تو ہوا یا تو سورج کی تمازت، سورج کی وجہ سے وہاں اس کی بو یا وہ نجاست پوری طرح سے ظاہر ہو جائے، پوری طرح سے وہ نجاست ختم ہو جائے، اس کی بو بھی ختم ہو جائے، تو ایسی صورت میں یا سوکھ جانے کے بعد ہوا کی وجہ سے یا سورج کی تمازت کی وجہ سے تو بھی وہ جگہ پاک ہو گئی، اب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم مسجد میں رات گزارتے تھے
تو بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ کتے وغیرہ آ جاتے تھے مسجد میں. اب کھلی جگہ تھی ہمارے جیسے کوئی قلعہ تھوڑی، کتے وغیرہ آ جاتے تھے اور بعض دفعہ پیشاب بھی کر دیتے تھے، کتے آ جاتے تھے. تو صحابہ کرام اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیتے تھے، اس پر پانی کے چھینٹے وغیرہ نہیں مارتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ پانی کے چھینٹے نہیں مارتے تھے، مگر سورج کی تناسب کی وجہ سے وہ جگہ جو ہے پاک ہو جاتی تھی. تو یہ دونوں طریقے زمین کو پاک کرنے کے ہیں. اگر پانی بہا دیا جائے فوری طور پر تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے، ہوا کی وجہ سے سوکھ جائے، ختم ہو جائے، گندگی صاف ہو جائے، یا پھر جو ہے سورج کی وجہ سے وہ سوکھ کر کے اس کی بدبو وغیرہ ختم ہو جائے، گندگی ختم ہو جائے، تو وہ جگہ پاک ہو جائے گی. اسی طریقے سے مشروب پینے کی چیز ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہم پینے کی چیز ہے، گلاس شربت ہے، دودھ ہے، کچھ بھی ہے، اس پر مکھی گر گئی تو ہم بھڑک جاتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں. اتنی قیمتی چیز ہم ظاہر خراب کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے کہ اگر پینے کی کسی چیز میں مکھی گر جائے تو مکھی کو پوری طرح اس میں ڈبو دینا چاہیے، کیونکہ مکھی کی ایک پر میں بیماری ہے اور دوسرے پر میں شفا ہے. تحقیق کی دنیا یہ بتاتی ہے کہ مکھی جب گرتی ہے، کبھی بھی آپ اندازہ کر لیجیے، مکھی جب گرتی ہے مشروب میں پینے کی چیز میں تو ایک پر کی جانب سے گرتی ہے اور ایک پر ڈوبا رہتا ہے، اور جو پر ڈوبا رہتا ہے اسی میں بیماری ہوتی ہے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حکیم تھے، آپ نے کہا کہ اس کو ڈبا دو. اب جو بیماری اس نے چھوڑی ہے دوسرا پر اس میں ڈوبے گا تو اس کی شفا والے پر سے وہ بیماری ظاہر ہو جائے گی، وہ وائرس ختم ہو جائے گا اور پھر وہ مشروب پی لو، اب کوئی حرج نہیں ہے. تو پینے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں اس طرح میں برباد نہیں کرنی چاہیے. ایک روایت میں ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایک ایسے گھی کے بارے میں. گھی بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی مفید چیز بھی ہے. گھی کے بارے میں جس میں ایک چوہیا گر گئی تھی، ایک چوہے کا بچہ گر گیا تھا. پوچھا گیا آپ سے، تو آپ نے کہا کہ گھی، جس گھی میں وہ چوہے کا بچہ گرا ہے، چوہا گرا ہے، اس جگہ سے وہ چیز اٹھا کر کے پھینک دو. اس کے اطراف سے القوها وما حولها وكلوا، اس کو وہاں سے اٹھا کر کے پھینک دو اور اس کے ارد گرد جہاں سے گرا اتنا جو اٹھا لے اور دائیں بائیں سے اٹھا لے کہ اس کا اثر جہاں تک گیا ہوگا وہاں سے اٹھا کر کے اس کو پھینک دے. اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ کلو، اس کو کھا لے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ پورا خراب نہیں ہوگا. اس طرح سے جو ہے قیمتی چیزوں کو خراب اور ضائع کرنے سے بچا بھی جا سکتا ہے. تو غرض یہ کہ یہ تھوڑی سی مختصر سی بات تھی پاکیزگی حاصل کرنے کی اور طہارت حاصل کرنے کے متعلق. یاد رہے کہ جہاں پر گندگی لگی ہو اس جگہ پر اگر بو باقی ہے یا اس کا ذائقہ باقی ہے تو ایسی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پر گندگی ہے، ابھی صاف نہیں ہوئی، اس کو اچھی طرح سے ہمیں صاف کرنا چاہیے. البتہ اگر رنگ دکھ رہا ہے تھوڑا مگر بدبو نہیں آ رہی ہے، اس کا ذائقہ نہیں ہے اس کے اندر، تو پھر ایسی صورت میں وہ پاک ہو گیا ہے آپ کے پاک کرنے سے. تو یہ چند باتیں تھیں جو طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کی، چونکہ شریعت نے طہارت اور پاکیزگی کے اوپر اتنا فوکس کیا ہے کہ اس کو آدھا ایمان ہی قرار دیا گیا. لہٰذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ صفائی ستھرائی، طہارت، پاکیزگی کے اوپر خوب توجہ دیں. مگر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دروازوں پر ہے، چاہے مسجد کو مسجد نہیں سمجھتے، مسجد کے گیٹ کے پاس لا کر کے کچرے ڈال دیتے ہیں، مسجد کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اپنے گھر کے سامنے. اللہ والوں کا مطلب اتنی تو حیا کرو کہ مسجد میں فرشتے آتے جاتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی فرشتے آتے جاتے ہیں، فرشتے صفت انسان بھی آتے جاتے ہیں. کتنے اللہ والے گزرتے ہیں سامنے سے، اللہ والے بھی نہیں گزرتے تو غیر تو گزرتے ہیں. جن کی نگاہ پڑے گی تو کم از کم اتنا تو دکھے گا کہ کوئی مسلمانوں کی بستی ہے، مسلمانوں کا گھرانہ کتنا صاف ستھرا رکھا ہے. مگر جو ہے ہم گندگی کر کے رکھیں گے، گندگی پھیلا کر کے رکھیں گے، دنیا میں کیا یہ سب کا بہت مسلمان ہے. آدھا ایمان جس کو کہا جاتا ہے، آدھا ایمان صفائی ستھرائی وہ لوگوں کا یہ حال ہے تو پھر ان کے اندر کیا ہوگا. تو اس طرح سے آدمی آپ کی صفائی ستھرائی نظافت آپ کے کردار کو دیکھ کر کے بھی آپ کو متاثر ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے متاثر ہوا آپ کی سیرت سے. وہ بدو انسان جو ہے مسلمان ہو گئے تو اس طرح سے اس کی
فضیلتیں ہیں. اللہ جل شانہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو پاکیزگی، صفائی ستھرائی، طہارت، تزکیہ کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر ٹوٹی پھوٹی غلطیوں کو، ہر زیادتیوں کو تو معاف فرما اور ہر ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما. آمین. تقبل یا رب العالمین.